حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انسان کے پاس کمال نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسروں پر حسد کرتا ہے۔ جس کے پاس کوئی کمال نہیں ہوتا وہ دوسروں پر حسد کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے اس لیے وہ دوسروں کے پاس بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس لیے حسد کا مطلب ہوگا یا اللہ اے دیکھو ولی اللہ، اپنا نقصان کرتا ہے جو حسد کرتا ہے۔ تو اگر انسان کے پاس کمال نہیں ہوتا ہے، اچھا بڑی مزیدار کی بات ہے بھائی صاحب، بڑی مزیدار کی بات یہ ہے اب سارے جو ہیں نا تزکیہ نفس کے مالک ہیں، نہ آپ کے اندر حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ عناء ہے، نہ عجب ہے، نہ تکبر ہے، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے؟ اگر انسان کے پاس کمال نہیں ہوتا تو دو دوسروں پر حسد کرتا ہے اور دوسرے کے کمال کو دیکھ کر غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حسد کرنا، ایک ہوتا ہے یہ شوق رکھنا یا میں بھی ایدے نال دے کام کرا، وہ اور چیز ہے۔ یہ سمجھنا کہ میں اس جیسے کام کروں یہ اور چیز ہے، یہ حسد کرنا کہ ایدے کول نہ رہے یہ اور چیز ہے، اس میں فرق یہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ حسد کا دفیہ صرف خدا کر سکتا ہے، بندے دی واسطے نہیں۔ پڑھ دیں کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، ہم پڑھ دیں تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دور کرے تو کرے، بغیر نہ مشکل کام ہے۔ دعا کر کے وہ تجھے باطن کی مصروفیت عطا کر دے تاکہ تو اس کی طرف سے باہر کی طرف مشغول نہ ہو، یعنی اینا ذکر کر، اینا اندر پھنسے آ رہا ہے، اینا کم کر، جیسے کاشی بھائی کہتے ہیں نا کہ ساری تین ہی چیزاں نے، یا کام میں یا گھر ہے یا مرکز ہے، باقی ساری چیزاں غائب کر دیتی ہیں۔ جب مطلب کہ انہیں تین جگہ تے اپنے آپ انگیج کر لیتا، باقی سارے دوستوں نے یارانے چھڑ دیتا ہے کہ یار کدھر ہور نہیں جانا، مرکز ہے، گھر ہے اور کام ہے۔ اسے کہا یہ میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے آسانی کے ساتھ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا دعا کر کے وہ تجھے باطن کی مصروفیت عطا کر دے تاکہ تو اس کی طرف سے باہر کی طرف مشغول نہ ہو اور کدھر جان دی ضرورت ہی نہ پیش ہے۔ اکثر و بیشتر ہم دینداری کھانے کھونے کے لیے جاتے ہیں، وہ آتا ہے حدیث پاک میں اپنا جو کھانا ہے نا وہ متقی لوگوں کو کھلاؤ، ایسے ہی نا، تاکہ تیرے ابو بلا لیندے آؤ سائیں چاہ پیے، ایسے مر بلا دینا، کدی پلاؤ کھوا دیندے آؤ سائیں پلاؤ کھائیے، اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ پوچھا بھی کرنا ابو کد تو کھواندے پے ہو، پھر تم دسن کہ میں پتر اس حدیث تے عمل کردا، پھر مینوں بھی دسیا کر اس حدیث تے عمل کر دیں یا کچھ اور کر دے پھر۔ الحمدللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے بہت سی چیزوں میں یہ حیثیت رکھی ہے کہ جو دوسروں میں مشغول ہونے سے محفوظ رکھتی، جیسے ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر دوسری طرف کیا کہتے ہیں مشغول نہیں ہو سکتے، اگر ہم نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو پھر برائی کے کاموں میں نہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں اچھے گھنٹے زیادہ گزارے، برائی نہ چھوڑنی ہے نہ چھوٹتی ہے، گناہ نہ چھوڑنا ہے نہ چھوٹتا ہے، نیکیوں میں اتنا مصروف کرو کہ گناہ کا ٹائم ہی نہ ملے۔ بس یہ ایک میں نے طریقہ ڈھونڈا ہے، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی کل اعوذ برب الفلق پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنے آپ نے اینا مشغول کرو کام دے کہ تمہیں ادھر ادھر وقت ہی نہ ملے، صرف کام ہی کام ہوئے۔ تو پھر آگے فرمایا تھا انہوں نے کہ ہر چیز اپنے جنس کے ساتھ پرواز کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر کون تھے؟ ابو بکر اور عمر۔ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کسی سے مسئلہ پوچھنا ہو تو ابو بکر یا عمر، ان دونوں کی طرف آ جانا۔ وہ اکثر اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ امام تے اللہ چنتا ہے، انہاں دے خلیفے لوگوں نے چنے، وہ کیا کہتے ہیں امام تو اللہ چنتا ہے۔ اچھا کیسی عجیب بے تکی نشئی لوگ ہیں، یہ عقل موت ہے ہی نہیں۔ خلفاء کرام اسی سارے کہنے پہ ابے 4 خلفاء کرام نے، خلفاء راشدین جنہاں چ ابو بکر عمر عثمان اور علی تے موجود نے، اے چاراں نوں لوگاں نے چنیا، اے چاراں نوں لوگاں نے چنیا۔ تو اسی تے کہنے ہیں کہ ساڈا عقیدہ نہیں ہے گا، ہمارا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے کہ اللہ چنتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے
عوام چنتی ہے، خاص لوگ چنتے ہیں، بدری صحابہ چنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چنتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ چنتا ہے. قرآن کی کوئی ایسی آیت جس میں امام کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہ چنتا ہے، اللہ نے مولا علی کو چنا ہے، اللہ نے 12 امام چنے ہیں، کہیں لکھا ہو؟ نہیں. اگر کہیں گے غدیر خم کے مقام پر جب آیت نازل ہوئی کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا، تو پھر ساتھ ہی نبی کریم نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ٹھیک ہے جی. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، نبی کریم نے فرما دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ان کا مطلب ہو گیا کہ امام چن لیا گیا؟ ایسا ہی ہے. کہتے 1.25 لاکھ صحابہ سن، 1.25 لاکھ صحابہ نے انہوں نے امام نہیں منیا تو مولا علی نے امامت کیتی نہیں، وہ تو خلیفہ نے چوتھے. 1.25 لاکھ صحابہ نے انہوں نے امام منیا نہیں تو مولا علی نے امامت کیتی نہیں، تو انہوں نے نزدیک تو دونوں ہی کافر نے. انہوں نے نزدیک صحابہ کرام بھی کافر نے تو مولا علی بھی کافر نے، نعوذ باللہ. ٹیکنیکلی آپ دیکھیں ان کی پلاننگ دیکھیے، غور و فکر کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ امام کون چنتا ہے؟ اللہ، اس کا رسول. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے مسلمان رہے گا. اور عقیدہ امامت وہ ہے کہ اگر نہ مانے تو مسلمان ہی نہیں ہے ان کے نزدیک. تو صحابہ کرام نے نہیں مانا اور مولا علی نے امامت کی نہیں، اور خود ہی کہنے کہ تقیہ کر لیتا سی، ڈر گئے سن اسلام میں فرق نہ پائیے، انج نہ ہوئے. یہ بھی کتنی ہنسی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا توڑ رکھا ہے. جدو یہ گل کرن گے نا کہ امامت واسطے حضرت علی نے لڑائی نہیں کی تو خلافت واسطے تو جمل سفین کر چھڑی نے. اوتے خلافت واسطے جمل سفین کر دیتی ہے، لڑائی کر لیتی ہے. حضرت معاویہ نے بھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اوتے تو لڑائی کر لیتی ہے، جدا مطلب ہے اس جھوٹے نے. خلافت واسطے لڑائی ہو سکتی تھی، امامت واسطے کیوں نہیں؟ وہ تو بھارا بگا سی سو جمل و سفین والا، کیونکہ باقی بڑے آگے سن. وہ دور باغاوت ہے نہیں سی. صحابہ کرام سن نبی دے دیوانے، انہیں سامنے سرکار مولا علی فرماندے کہ بھئی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے امام مقرر کیا گیا تھا. ٹیکنیکلی وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ مولا علی کے بھی دشمن ہیں. مولا علی کو ماننے والے نہیں، مولا علی کے دشمن ہیں بیٹے. اہل بیت کے لبادے میں حرامزادے ہیں یہ. انہوں نے بھیس بدل ہوا ہے، منافقانہ، خطرناک لوگ ہیں، قادیانیوں سے بدتر ہیں، قادیانیوں سے بدتر ہیں. وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں نا، یہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ نبی کے منکر ہیں. میں نے آگے بتایا. آپ قرآن پڑھ دے ہو، کس کا کلام ہے؟ اگر قرآن نہ منو، اللہ نے نہیں منیا. حضور کو مانتے ہیں، ہاں جی. حضور کی مانتے کس طرح یہ بتائیں؟ ہم مانتے ہیں حضور کی مرفوع حدیث سے، متواتر حدیث سے عقیدہ بناتے ہیں. انہوں کو بولتے حدیث ہی نہیں ہے. ان کا دین امام جعفر اور باقر سے منسوب کر کے گڑا گیا، حضور سے نہیں. حضور کے احادیث کے جتنے راوی ہیں کس کے ہیں؟ حضور کے. حضور کے شاگرد، حضور کے شاگرد راوی حضور کی باتوں کے. امام جعفر کے شاگرد ان کی باتوں کے راوی. فرق کتنا ہے؟ ادھر نبوت دی تعلیم والے، ادھر امامت دی تعلیم والے. اے نبوت دی تعلیم والے سارے صحابہ دے منکر، جنہوں نے سرکار نے تزکیہ نفس کیتا انہوں دے منکر، تے جنہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں، باپ دادے دا پتہ کوئی نہیں، تے کہندے نے جی راوی وہ نے. راوی کون نے؟ اے وہی راوی نے شکوفے چ شیعہ. انہوں نے من گھڑتے نے، وہ کدی آ کے بیٹھے ہی نہیں حضرت امام جعفر دے نال آ کے بیٹھے ہی نہیں. انہوں نے کہیں سنیا ہی نہیں، سما ہی نہیں ہویا. تو گل کتوں کرنی؟ سب ساڈا انفراسٹرکچر اٹھایا تو اپنی کتاباں بنا چھڑی. جس طرح میں اکثر کیا کرتا نا، ہمیں نماز کا طریقہ کس نے سکھایا؟ حضور نے. انہوں نے صحابہ کرام کو سکھایا. نماز پڑھنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے لیکن نماز سکھائی حضور نے. ان سے پوچھ لو، یہ کہیں گے ہماری نماز اور وضو قرآن سے ثابت ہے. ان سے پوچھ لو تمہیں قرآن سے نماز اور وضو کس نے سکھایا؟ سانتے کنے سکھایا؟ کیونکہ سانو پتہ ہے حدیث موجود نے. انہوں نے کنے سکھایا؟ وہ پیو دا نام دسو. اب آپ جو مرضی سمجھے کہ ان کو کس نے سکھایا؟ امام باقر جعفر نے بھی نہیں سکھایا، راوی نے نا. ٹھیک ہے، راوی بھی نہیں جے.
کس نے تیار کیتا ہے مٹیریل؟ یہ سارا مٹیریل بیٹے کس نے تیار کیا ہے؟ یہ قبضہ گروپ ہیں، اسلام کے نام پر اسلام کی جائیداد کو ہڑپ کرنے والے. یہ چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر ان کا قبضہ ہو جائے، خانہ کعبہ کی کمائی کھائیں. اس لیے یہ سارے کام کر سکتے ہیں. ان بدترین اور بدبخت لوگوں سے کچھ بھی ممکن ہے، یہ یاد رکھیے. آپ کے اندر بڑے میٹھے بن کے رہیں گے، اینج کریں گے بھائی تاڈے نال ہی ہے سرکار، اسی تو کدی کچھ کیتا ہی نہیں گا. انہاں دا ہے قسم کھا لیتی ہے کہ رج کے جھوٹ بولنا، جھوٹ دے علاوہ کچھ نہیں بولنا. اگر جھوٹ دے علاوہ سچ بولنا پے تو ساڈے تے اللہ دی لعنت. انہوں نے ایسی قسمیں کھا کے رکھی ہیں. تو اس لحاظ سے کہا گیا کہ دوزخ اور نور میں تضاد ہے. دوزخ اور نور میں تضاد ہے. دوزخ بھی آگ سے روشن ہوتی ہے، نور بھی روشن ہوتا ہے. دوزخ اور نور میں تضاد ہے، اسی لیے دوزخ مومن سے کہتی ہے جلدی گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میری آگ کو ختم کر دی. کیونکہ جب پل صراط ہوگا، پل صراط تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا. اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ میرے نبی نے فرمایا ہوا. اگر کوئی مذاق کرے نا اس پر کہ مولوی جی کسی اور لنگن دینا چاہیے کہ نہیں لنگن دینا چاہیے، جیسے اکثر لطیفے سناتے ہیں نا، بیٹے آپ نے ان لوگوں کی بات نہیں سننی، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. اور یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ آنکڑے بھی لگے ہوئے ہیں، کھچن والی چیزاں. اور یہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، یعنی جہنم کے اوپر یہ پال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز رکھا جائے گا. اس پر چل کر آپ نے جنت میں جانا ہے. اور اس کے نیچے کیا ہے؟ جہنم. اور آنکڑوں نے پکڑ پکڑ کے کھینچ کے نیچے لے کے جانا ہے، جہنم میں پھینکنا ہے. یہ جو گرنا ہے نا، یہ پل صراط سے گر کے نیچے جانا. ٹھیک ہے، تو یہ جو بات کی جا رہی، اور میرے نزدیک میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر، جس قدر آپ کا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا نا، آپ کے لیے اینجے میں جو گراؤنڈ ہے نا پل صراط، یہ گراؤنڈ ہوئے گی. جی تھی گراؤنڈ چلتے ہو نا، اینجی تھی تھے ایمان نے اینا وڈا کر دینا کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز رہنا ہی نہیں ہے. وہ ایک گراؤنڈ کی طرح ہوگا کہ آپ یہاں سے دوڑ لگائے اور نکل جائیں. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کا ایمان اسے بڑا کرے گا بیٹے. وگرنہ حدیث پاک میں آ گیا کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ آنکڑے لگے ہوں گے جو انسانوں کو کھینچیں گے، کھینچ کر جہنم میں لے کر جائیں گے. کہا دوزخ اور نور میں تضاد ہے، اسی لیے دوزخ مومن سے کہتے ہیں کہ جلدی گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میری آگ کو ختم کر دی ہے. حالانکہ وہ بھی روشن ہے، لیکن وہ نور وہ ہے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. یہ وہ نور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا. اب آگ جو ہے نا، آپ اس میں چلے گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ایسے ہی عمل ہو رہے ہیں. آپ کے نیک اعمال سے آپ کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، آپ کی عذاب کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، اور آپ کے برے عمل سے آپ کا جہنم بھڑکائی جا رہی ہے. 24 گھنٹے ہمیں کسی نہ کسی پناہ میں ہم رہتے ہیں، شیلٹر میں ہم رہتے ہیں. نظر کھ نہیں آتا لیکن ہم پناہ میں رہتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہر جوڑ پر ایک فرشتہ مقرر ہے. جس دن جوڑ نے ٹوٹنا ہوتا ہے نا، اس دن فرشتے سے کہتے ہیں جگہ چھڑ دے یار، آج دی واری آ گئی. اس دن وہ جگہ چھوڑتا ہے، کہتے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ ہڈی کس کے حکم سے ٹوٹتی ہے؟ اللہ کے حکم سے. اور اس دن جڑا نا جوڑ نو وہ جڑا فرشتہ مقرر جگہ چھڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر وقت اور ہر لمحے کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ضرور ہو رہا ہے. اگر ہم سن رہے ہیں یا بول رہے ہیں، جنت بن رہی ہے. ایسا نہ سمجھے کہ ہمارے بولنے سے اور ہمارے سننے سے جنت نہیں بنتی، جنت بن رہی ہے. اس میں نہیں، نماز پڑھنی ادھر پڑھ سائڈ میں دیکھو، کیونکہ اس میں فرق آ جاتا نا، فرق آ جاتا کہ بھئی جنت بن رہی ہے ہماری اور دوزخ بن رہی ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، شکر ہے اللہ کا یار، ساری چیزوں کو کٹ کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے. تو فرمایا دوزخ اور نور میں تضاد ہے، اسی لیے دوزخ مومن سے کہتے ہیں کہ جلدی گزر جا کہ وہ تیرے نور نے میری آگ کو ختم کر دیا، تیرا نور میری آگ ٹھنڈا کر رہا ہے. اسی طرح دوزخی نور سے بھاگتا ہے، کیونکہ وہ آگ ٹھنڈی ہوئی تھی نا جنت والی. وہ نور سے بھاگتا ہے کیونکہ اس کا مزاج دوزخی ہے.
چلیں اس میں بھی ایک بات کر لیتے ہیں. اب جتنے دین پر چلنے والے ہیں, آپ کا مزاج نہیں تھا, آپ کا مزاج نہیں تھا, مزاج بنایا گیا ہے. آپ کا دل لگایا گیا, مزاج نہیں تھا. مزاج تو آپ کو فرار ہونے کا تھا. پھلیاں ہوتے ہیں ونڈیاں دی پھلیاں کھان والے, ہم تو وہ تھے بیٹے. ہم تو مزاروں پہ جا کے لنگر کھانے والے لوگ تھے نا. ہمیں تو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم کون ہیں. جب پہچان ہو جاتی نا بندے کو کہ میں کون ہوں, میں اللہ کا بندہ, پھر وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. کہنا میں ٹکنا ہی نہیں, میں اللہ سے سوا لینا ہی کچھ نہیں. جس طرح ایک مثال ہے, آپ پریشانی میں ہیں, وہ معظم میری طرف دیکھ ادھر کیا کر رہا ہے, ہاتھوں میں کیا پرابلم ہے کوئی نہیں. اس طرح میں بات بھول جاتا ہوں نا میں کرنے کیا لگا. ہاں کیا بات کرنے لگا تھا, اب مجھے اس نے بات بلا دی ہے نا. اچھا آخری بات کیا ہو رہی تھی, ہیں کیا؟ اللہ کا بندہ پریشانی ہو, میرے دماغ ہی نکل گئی, میں ہی کرا. چلو اسے جوڑ لیتے ہیں. ہم لنگر کھانے والے لوگ تھے بیٹے. ہمارا مزاج یہ نہیں تھا کہ جس مزاج کے ہم آگے ہیں نا, ہم اس مزاج کے نہیں تھے. بات جو دماغ میں آ رہی تھی تھوڑی سی اسے لانے کی کوشش کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. آپ پریشان حال ہیں اور آپ نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی. آپ کی پریشانی دور ہوئی, آپ کی نمازیں چھوٹ گئی. آپ نے نمازیں کس کے لیے شروع کی؟ اللہ کو پانے کے لیے کہ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے؟ ہم نے اللہ کے سوا کسی پر ٹکنا نہیں ہے, یہ میرا کہنے کا مطلب ہے. یہ پریشانیاں آنے پر نمازیں نہیں پڑھنی, پریشانیاں آنے پر وظیفے نہیں کرنے. ہم نے پریشانی کے بغیر ہی اللہ کے ساتھ رہنا. یہ نہیں سوچنا کہ یار وہ پریشانی آنا جائے, ڈر, وہ پریشانی آنے دیں. ساڑھے کہتے آتی ہے, اپنی مرضی سے آتی ہے, اپنی مرضی سے چلی جاتی ہے. ہم تو 24 گھنٹے بس کچھ آ رہا ہے کچھ جا رہا ہے, کچھ آ رہا ہے کچھ جا رہا ہے. 24 گھنٹے یہی چلتا رہتا ہے الحمدللہ. تو اس لحاظ سے انہوں نے بات سمجھائی کہ نور اور نار آپس میں ہم جنس نہیں بن سکتے. نور اور ہے, نار آگ اور ہے. مومن جب اللہ کی خدمت میں دوزخ سے پناہ کی دعا کرتا ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم. مومن جب اللہ کی خدمت میں دوزخ سے پناہ کی دعا کرتا ہے تو دوزخ بھی دعا کرتی ہے کہ فلاں کو مجھ سے دور رکھ. یہ ایسے ہی ہے, یہ ایسے ہی ہے. آپ برے لوگوں سے پاس بیٹھے نا, تھوڑی عزت ہے فرض کرو تو جا کے برے لوگوں سے بیٹھ, وہ تمہیں نہیں کہیں گے جا, نہیں کہیں گے, تھی بیٹھے رہو گے جی جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی, وہ کہیں گے. لیکن دلوں کے اندر اللہ کرے کہ جو جان چھوٹے آگے بیٹھ گئے یار, دوسری طرف آ جائیں. اب نیک آدمی آپ کے پاس کوئی برا بندہ آ کے بیٹھ جائے, کیا کریں گے؟ انہیں وقت ضائع کرو گے, گلاں کرو گے. آپ کا دل کرے گا اچھا بس جا یار, تیری ساڑی بنتی نہیں. یہ بات انہوں نے سمجھائی. نور اور نار آپس میں ہم جنس بن ہی نہیں سکتے. مومن جب اللہ کی خدمت میں دوزخ سے پناہ کی دعا کرتا ہے تو دوزخ بھی دعا کرتی ہے, یا اللہ میرے کو دور رکھ. برا کہتا چنگے نو دور رکھ, چنگا کہتا برے نو دور رکھ. ہم ایک دوسرے سے پناہ مانگتے رہتے ہیں. میں نے لیکچر بتایا نا, میں میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا آفس میں, تو میں دوسری جگہ پہ جا کے نا کام کر رہا تھا. وہ کیا کہتے ہیں برانچ تھی, برانچ میں سارے بیٹھے ہوتے ہیں, یو ڈی سی, ایل ڈی سی, ہیڈ کلرک, اے سی ایم, سارے بیٹھے تھے. خیر بیٹھے ہوئے تھے, میں اب کام کر رہا ہوں. ایک جو تھا نا ہمارا آفیسر, وہ کہنے لگا مولوی صاحب آپ نے کب اپنے کمرے میں تشریف لے جانا ہے؟ میں کہا بس تھوڑا سا کام رہنا ہے. حضور آپ تشریف لے جائیں. میں کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا گال اتنے اٹکی ہے, تیری وجہ نکلتی نہیں پئی, تو جامے گا تو نکلے گی نا. یہ سچ بتا رہا ہوں آپ کو. کہتے اتنے نکلی ہے, اتنے پھنسی پئی ہے, نکلتی نہیں پئی, بیٹھا تو اتنے آ کے جا. وہی بات کہ برا جو ہے وہ اچھے کو برداشت کر رہا ہے, یار چلا جائے تو پھر میں کچھ کرا, اور اچھا جو ہے وہ برے کو برداشت کر رہا ہوتا ہے کہ یار کچھ کاری نہ دے, کوئی یہو جی گالی نہ کر دے بونگی بج جائے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں طرف سے ہے. برا کیا کہتے ہیں اچھے سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے, اچھا برے سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے, دونوں لائن میں لگے ہوتے ہیں.
ہر انسان میں جنسیت کی کشش ہوتی ہے، اس لیے غور کر لینا چاہیے کہ اس میں کفر کی کشش ہے یا دین کی۔ ایک بات اور اس میں ایڈ کر، آپ میں دین موجود تھا، تھوڑی کشش ایسی رہتی، دین باہر آ گیا، کیا سمجھ آئی؟ آپ میں دین موجود تھا، تھوڑی سی کشش ہم نے دی، دین باہر آ گیا، بس وہ کشش جیسا اس سے ہم نے دین باہر نکالا۔ تاڈے اندر ہی سی ساڈا خزانہ، ہر خزانہ آپ کے اندر موجود ہے، کڈو گے تو باہر نکل آئے گا۔ جیسے ابھی میں کامرے سے بات کر رہا تھا، کہتا ہے سائیں ایڈے جگت باز ہوندے نا، اینا روزانہ جگت کریٹ کر دینا۔ میں کہتا تھوڑا بتا ہے، شاعر آدمی روزانہ شعر یاد کرتا ہے، میں کہڑا لکھن والا لکھاری ہوتا ہے اور روزانہ اپنا آرٹیکل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تھوڑی دیر بعد نہ کہتا سائیں جی بندہ اگے کس طرح ود سکتا ہے، بندہ اگے کس طرح ود سکتا ہے؟ میں کہ اگے نہیں ودتا، بلکہ ہوتا کی ہے، شاعر نو شعر مل جاتا نا، ٹھیک ہے نا، لکھاری نو آرٹیکل مل جاتا نا، جہاں اگے بندہ چاہتا انہوں مل جاتا، آپ ہی اللہ کریم وہ خوراک بڑھا دیتا ہے، کیونکہ خوراک بڑھنی ہوتی ہے۔ اس لیے تو یہ سوال ہی تمہارا غلط ہے، جب تمہاری طلب ہوگی اللہ دیتا جائے گا، نوے سے نیا نکتہ، نئی سے نئی بات، آپ کے لیے جذبے کے احکامات آنے شروع ہو جائیں گے، تو کہو گے یار کیا بات ہے، مزہ ہے۔ ایک دوست کہتا بس میرا دل کرتا کہ میں کلہ ہی ہوں، میں کہا میرا دل کرتا سارے میرے نال ہوں، میں کہا جب بھی اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتا اکیلا نہیں جاتا، دوست لے کے جاتا، آؤ چلیے یار، اکیلا تو عمرہ کرنے کبھی نہیں گیا، حج کرنے کبھی نہیں گیا۔ پیچھے ہم گاڑی سے شیو پور میں آ رہے تو میں کہا گل سو کلہ تو میں کدھرے نہیں گیا، تو کلہ میں مرنا بھی نہیں جائے، دو چار نال لے کے جاواں گا۔ کاشف کہتا میرا نام سائیں تو پہلے لکھ لو، میں تو نہ جانا پسند کرنا، وہ کہتا میں بھی جانا۔ الحمدللہ ہر انسان میں جنسیت کی کشش ہوتی ہے، اس لیے غور کر لینا چاہیے کہ اس میں کفر کی کشش ہے یا دین کی۔ اگر انسان حامان کی طرف مائل تو وہ حامان کی جنسیت سے ہے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرف ملان ہے تو وہ انسان اللہ والا ہے۔ اگر ہمارا ملان نبیوں کی طرف ہے، ویری گڈ۔ کل دیکھا سی ساڈا ڈبل ایم اے اسلامیات، ڈبل ایم اے ہوتا کہ میں ڈبل ایم اے کیتا، کہتا ڈبل ایم اے اسلامیات، اسلامیات بھی ڈبل نہیں کیتا سی۔ اچھا وہ گل مطلب دماغ سے آ رہی ہوں، میں بندہ سن رہا ہوں کی بندہ کہہ رہا ہے، وہ جب گل سنی کہ کیا بات ہے، پھر بدی وہ گل میں ڈبل ایم اے اسلامیات جی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہونا تو محبت ابھرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات سے محبت ابھر کے باہر آتی ہے، دل کرتا ہے یا اللہ تیرے واسطے کچھ کریے، یا اللہ تیرے واسطے کچھ کریے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تکلیف سے ہی کام ہوتے ہیں، ہم نے تکلیف لینی بند کر دی تھی کہ ہم کہتے ہیں یار جب نہ بس ہو سکتا ہے انہوں نے نہیں بیٹے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا ہی، جائیداد میں جس طرح اضافہ کیا جاتا ہے نیکیوں میں بھی کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی جائیداد میں اضافہ کرنا چاہیے، نیکیوں کی جائیداد میں بھی اضافہ کرنے سے مزہ آئے گا کہ ہم ایسے کام کریں جس سے نیکیوں میں اضافہ ہو۔ اگر انسان کا خیر و شر دونوں کی طرف ملان ہو کہ خیر بھی ہے تو شر بھی ہے، دونوں والا مکسچر ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس میں خیر و شر دونوں کی کشش جاری ہے، کشمکش جاری ہے، اور نفس و عقل کے درمیان کشمکش ہے، کوئی ادھر کر دی پہ، کوئی ادھر کر دی پہ، کوئی ادھر کر دی پہ۔ زیادہ تر ہیں ہاں کہ سارے ایک پاسے ہو جی مولوی صاحب، مکس ہے، کشش ہے کہ کدی ادھر تو کدی ادھر، حالے نفس مطمئنہ دے مالک نہیں، نفس لوامہ دے کول ہے گئے ہیں۔ نفس لوامہ والے کیا کرتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف دوڑتے، برائیوں سے بچتے ہیں، یار نہیں ہونی چاہیے، نال نال نیکی والے پاس سے بھی چلنے کی کوشش کر دینا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس میں خیر اور شر دونوں کی طرف رغبت ہو، اس میں خیر اور شر دونوں کی کشش جاری ہے، اور نفس اور عقل کے درمیان کشمکش ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ کدی فارغ نہ رہا تو کدی کلا نہ رہا، ہمیشہ کسی کے نال رہا، نال رہن دے نال بڑا مزہ رہتا ہے، وہ اس مطلب کہ گناہ نہیں ہوتے، کلا ہوتا غفلت کا شکار رہتا بندہ۔ بیٹھے نا ابھی ہم اکیلے ہوں گے تو غفلت کا شکار کی کریے، انج کر لیے انج کر لیے، ویلے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ سے غصہ چڑھتا رہتا ہے۔ تو اگر نہیں کام تو لگے گی پھر تو گل ہی کوئی نہیں، کیونکہ میں نے وہ بھی دیکھا کہ ایک آرٹیکل تیار کرنے کی میں 18 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں، سچی بات ہے،
بس ایسے بیٹھا ہوں تو ایسے بیٹھا ہوں, اے درد کرنی شروع ہو گئی تو پھر کہ اچھا تھوڑا انج کر لینے یار, لیکن کام ختم کر کے اٹھنا. تو جب انسان کو اپنے کام سے محبت ہو جائے نا, نہ وہ دن دیکھتا نہ رات دیکھتا, اسے اپنے کام سے ہی محبت رہتی. وہ کہا جاتا ہے نا کہ حالی ذہن شیطان کا گھر, کہ جب حالی اس ذہن ہوگا تو پھر شیطان کا گھر ہی رہے گا, پھر وہ ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں سوچے گا, اچھی بات نہیں سوچ سکتا. کہتے کہ جس کا دونوں طرف ملان ہو, خیر اور شر کی طرف, نفس اور عقل کی درمیانی کشمکش میں ہو, ایسے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر عقل کا غلبہ رہے. اس کشمکش میں کامیابی یہ ہے کہ انسان نفس کو ہر وقت مغلوب رکھے. جس کی طبیعت فرعونی ہوگی وہ اس نصیحت کو قبول نہیں کرے گا. جڑا تو ادھرلے پاسے ہوئے گا نا, مثال ہے, مرید کا کام ہوتا ہے کہ اپنی حالت بتاتا ہے کہ میری حالت یہ ہے, میرا جذبہ ہے, پورے ہفتے میرے تے حالت رہی, میرے تے اے کیف رہا. یہ مرید کا کام ہے بتانا. اگر مرید بتا نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے اس حال کا نہیں ہے, وہ صرف کال پر ہے, گلاں ہی کردا پیا, کام نہیں کردا پیا. نمبر 2, اس کی طبیعت میں اضطراب, پریشانی زیادہ ہے, خوشی کم ہے, خاص طور پر روحانی, کیونکہ بتا نہیں نہ رہا. نمبر 4, اس کے اندر دنیا داری کی باتیں زیادہ ہوں گی. وہ تجربے اس طرح کے شیئر کرے گا جس میں دنیا داری ہوگی, لیکن روحانی تجربے شیئر نہیں کرے گا کیونکہ وہ آ نہیں رہے ہوں گے. پریشانی زیادہ ہوگی اور کیا کہتے ہیں, نورانیت کم ہوگی. مرید کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہے میں نے پیر کو بتانا ہے, کیا میں جا کر وہ کہتا کچھ نہ کچھ تو کراں, کو دساں گا. اور میں نے کل بھی بیان کیا تھا, محبت ایسی شے ہے جو انبیاء کرام کو سب سے زیادہ تھی, اسے بچے تک ذبح کر ڈالے, بیوی بچوں کو چھوڑا ہے. محبت اللہ کی تھی, ہم ایسا نہیں کر سکتے. انہوں نے کر کے دکھایا, انہوں نے دنیا میں ایسے کام کر دیے ہم اسے سوچ سکتے ہیں, کر نہیں سکتے. ہمارے اوپر بائنڈنگ اتنی زیادہ ہیں, مطلب کہ ایسے اپنی بیوی کو گھر نہیں گھل سکتے. انہوں نے کہا پا شادی کرتی گھر رکھ, تو اتنے گل چھڈی, تو اسی غارے ہرا نہیں جا سکتے بڑھی نہیں چھڈ کے 1 مہینے واسطے, کیونکہ نہ بڑھی وہ جی نہ بندے وہ جے. مسائل نے نا, ہم اس جیسے نہیں ہیں کہ ان جیسے میں سے ہوں. اس لیے مرید کا کام تھا یہ بتانا کہ میری حالت کیسے. ہاں بھائی تھی کدی دس دے ہو حالت غیر رکھیے یار تسی, اور جدوں بھی آؤ گے دنیا دی پریشانیاں دسو گے, خدا دا نال لو یار. کدی چنگیاں گلاں بھی کریا کرو میرے نال یار, کہ سائیں جی مزہ آ رہا گل دا, سائیں جی گل دا مزہ آ رہا, اے کیفیت دا مزہ آ رہا سائیں, کیا بات. کوئی یہو جہی بھی تو گلاں ہونیاں چاہیے نا, وگرنہ تو میں مراقبہ کر کے فارغ ہوتا نا بعض کا, تو میرا دل نہیں کرتا کس سے باتیں کرنا, حال ہی ایسا ہوتا. پھر دوست آ کر بیٹھ جاتے ہیں, میں اپنے حال میں واپس لے آنا, تو پھر انہیں گلا کرنا, اور سنا پھر کیسی ہے, کیا باتیں کروں. ان کی طلب پر باتیں, ان کی طلب پر باتیں, جیسی ان کی حالت ہوگی باتیں اسے ہی نکلیں گی. تو وہ جس طرح کے آ کر بیٹھ جاتے ہیں, ہم بھی ان سے باتیں شروع کر دیتے ہیں. وہ کہنا چاہ پیاواں, میں کہ جا لیا یار چاہ پیا, پھر چاہ پینے ہیں. وہ کہنا کھانا لے آئے, میں کہ لے وہ کھانا, پھر پلیٹ پا کے کھانا کھا لیتا. ٹھیک نہیں, واہ ٹڈا جی تو ہی ساڈا پتر, تو ہی ساڈے تے ٹھک ٹھک کھا کے کہتے اور نورانیت تے روحانیت. جیسا کہنا کہ کھانے کو ملے مرغی اور سونے کو ملے لیف, تو ساری درویش ہے تو ہم بھی درویش. یہ کمی درویشی ہے تو پھر سارے درویش ہے. روٹی کھادی, مرغا کھاتا, نان حلیم کھادی, تو وہ بعد سو گئے. یہ ساری درویشی ہے. اور جو سنیا وہ ادھر کڈیا ادھروں انج نہیں. حاج صاحب چنگے بڑے دستار باندھتے سن, سونے لگتے سن, انہوں نے کوجے لگتے ہیں. کی قصہ میں تمہیں کی کرا, میں میرا یقین منو, میرا دل کرتا ہے حاج صاحب نے نویں نویں سوٹ سوا کے داں. حاج صاحب دستار اتنے آنے, دستار پہ ہی آپ ہی بن کے چلے جان. استری کر دی ملی ہوئی, انہوں نے بھی دھوان کی بھی ضرورت نہ پوے, اتنے انج کر کے لگے چلو جی کھڑے کر دو. اور کسی نے تو اتنے مراقبے کے رومال بھی لیا کے رکھتے, خدا دا نا جی لے لو. سارے دوستوں نے وہ کیا سائیاں نے لتا, باقی سارے تو وہی چادر آ گئی. بھائی اپنی اپنی چادر لینی ہے, صرف میرے والی نہیں لینی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہر کوئی بندہ گرمی میں سوا, میرے حالت صاحب نے سائیں جی گرمی لگ جی تو چھوٹا بن لے, آرام نہ, موٹا جا پارا نہ بن, کس کے نہ بن, چھوٹا بن لے. وہ کہے کہ نہیں نا, کیونکہ وہ
یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جڑے باندھے پے سن، جڑے نہیں نہ باندھے انہوں نے میں کہہ رہا، میں انہوں نے کہہ رہا جڑے صرف باندھے پے سن، جڑے نہیں باندھے پے انہوں نے ہلے میں کہہ رہا وہ ایسے مارے کہ ہوتے ہیں ہلے بننا شروع نہیں نہ کیتا، انہوں واسطے اے گناہ نہیں ہے گا، اے نیکی صرف انہوں واسطے باندھے پے سن کہ بھئی ایک چیز چلدے چلدے چھڑ دیتی، کیوں اپنی زندگی دے ٹنیو شامل کیتی، کری رکھو نا، باہر کا تو کٹی جائے، تہن نہیں پتا اجر کی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کہ یار میں دستار پائی ہے اجر کی ہے۔ وہ سب تو بڑا گل ہے وے اسی مشابہ ولیاں دے نال ہونا ہے، عام آدمیاں نال نہیں ہونا، تو وہ طریقت دے رستے دا مطلب ہی یہ ہے یار ساڑے پیر بن کے رکھتا تو اسی بھی بنیے۔ میں پھر وہی کہاں سارے واسطے گل نہیں ہے، سارے واسطے گل نہیں، برا منائی ہوگا نا کہ یار سانوں بھی یہ کام کرنا پہ، نہیں بھائی تانوں نہیں کرنا پینا، یہ کنوں انہوں ہی کرنا پینا جڑا ہوے، سارے انہوں نہیں کرنا پینا۔ حالے روٹی روٹی کماؤ، تھک تھک جاؤ گے نا پھر کر لینا، حالے تو وقت پیا تھوڑا، اینی کہڑی گل ہے، اینی کہڑی گل ہے یار، تھک تھک جاؤ گے تو کر لیں گے، بڑا کام ہے، حالے تو جوانیاں مانو، تانوں سننا پے گا نا مولوی صاحب مسئلہ تو دسنا، تھی دستار ہوئے سر تے رکھ کے کہنا مینوں بھی نہیں آتا تو دس دے، ٹھیک نہیں، ملا تو پیدا تھا نا، تو کسی نے انہوں کیا ملا صاحب ایک مسئلہ دسنا، کہنا مینوں نہیں آتا، کہنا پگڑ تو اتنا وڈا بنیا ہی تو مسئلہ نہیں آتا، انہیں پگڑ لا کے سر تے رکھیا، کہنا ہوں تو دس دے، اگر پگڑ نہیں آنا ہوں تو پھر تو دس دے۔ پگڑی صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اچھا میں یہ اب کہہ کیوں رہا ہوں، اس لیے بیٹے کہ میرا کام طریقت سکھانا ہے، شریعت کے بعد طریقت کا سکھانا، میں صرف یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جیسے میں آگے پہلے کہا کہ جو مرید بتا ہی نہیں رہا میں کی کردا پیا، میرا حال کی ہے، میری کیفیت کی ہے، سال ہر سال پر کیفیت کیا ہے معلوم ہی نہیں۔ بیٹے کیفیت ہوتی ہے اور آپ کے اندر بنتی ہے، صرف یہ ہوتی ہے کہ وقتی طور پر آتی چلی جاتی ہے، اور جو مستقل بنیادوں پر رہتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا مستقل بنیادوں پر کیسے رہے گی؟ روٹی کھانی ہے، بھوک لگی ہے، کوئی چیز کھانی ہے، اچھا مستقل بنیادوں پر کیسے رہے گی؟ ہاں مستقل بنیادوں پر اس طرح رہے گی کہ آپ آرام سے چل رہے، بڑے آرام سے چل رہے، اچانک کوئی ایسا کام آتا ہے تو آپ کہتے ہیں شریعت کے مطابق یہ ہے، ایسے حل ایسے کرنا، اسے حل شریعت کے مطابق ایسے کرنا۔ جس وقت آپ عام چل رہے ہیں لیکن جس وقت پیندی سر تے یا کام کرنا پیندا یا اندر باہر ہونا پیندا تو شریعت کے مطابق یہ ہے آپ کی کیفیت۔ تو گل سمجھ آئے کہ نہیں کہ مستقل کیفیت کا مطلب ہے نہیں کہ اندر ہائے کیا بات ہے بڑا مزہ آ رہا ہے، نہیں بیٹے مزہ اسی میں ہے کہ آپ کو ہر وقت اور ہر لمحے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو جائے، 24 گھنٹوں میں جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو جائے، صرف کام اتنا سا۔ پینٹ پائی ہے نا بڑا سونا لگتا تھا، اتنے ٹوپی پائی ہے، اچھا بڑی مزہ کہ دستار بھی پا لینا ہے، یعنی پینٹ شرٹ اتنے دستار پا کے آئے گا میرا پتر، کہے گا ٹھیک ہے۔ اور انہیں ایک شرارت کی تھی، مجھے بڑا غصہ دکھ ہوا پر میں کیا پوچھوں کون سی شرارت کی آپ نے؟ ایک مولوی صاحب سے نا وہ کہتے گھر جاتے بچے نے ٹھوک چھڑو، کہتے کیوں؟ کہتا کوئی نہ کوئی تو شرارت کی ہونی نا، ایسے میں ایک ٹھوک چھڑو۔ اس نے شرارت یہ کی کہ وہ حارث جمعے میں تھا، انہیں کہا تیرے پیچھے چھپکلی ہے، وہ بیچارہ وہ بھجیا تو ان کو چیز لگ گئی ہے، آپ کی شرارت سے ایسے ہوا۔ ایسے ہی ہے، ایسے نہیں کرتے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو کیوں شرارت کرے؟ اسے چوٹ لگی، اسے چوٹ لگے یا تمہیں لگے، تکلیف کس کو ہوگی؟ خربوزے کو، چھری خربوزے ڈگے یا خربوزہ چھری ڈگے، تکلیف کینوں ہونی؟ خربوزے نو، ٹھیک ہے نا؟ تکلیف تمہیں ہو یا اس کو، پھر ہمیں تو ہوگی نا۔ تو میں تمہیں اچھا دیکھنا چاہتا ہوں، ایسی حرکتیں بند کر دو۔ مزہ وہ ہوتا ہے جس میں تکلیف کسی کو نہ ہو، لگائیں مزہ کریں، کچھ نہیں ایسی بات، لیکن کسی کو زخمی کر دینا یار تمہاری چھوٹی سی شرارت سے، یار مزیدار کام نہیں، سمجھ آئیے نا؟ ایسے کام نہیں کرنے، مجھے تم سے پیار ہو گیا اور تم ایسی حرکتیں کرتے ہو یار، اتنا نہ کریا کر یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ رحمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، نعمتیں دے، دن دنیا کی بلائیاں عطا فرما، زندگی عذابوں سے دور فرما،
تیرے نام پر کام کرتے نظر آئیں، ثواب اکٹھا کرتے نظر آئیں، اپنی جائیداد بڑھاتے نظر آئیں، خوشیاں ہمارا گھر دیکھ لیں، رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، ہمارے دوستوں کی پریشانیاں دور ہوتی نظر آئیں، مسائل حل ہوتے نظر آئیں، محبت تیری ملتی نظر آئے، کمال ان کے اندر پیدا ہوتا نظر آئے، ہر وقت اور ہر لمحے قرب کی حالت میں رہیں، جدائی دور رہے۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔